واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم آپ مومنوں کی عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس نیت سے جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. بہت سارے مومنین نے شفا کے لیے کہا، ہماری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کریے، مومنین کے لیے بھی دعا کریے کہ پروردگار عالم اس فرش عزا کے صدقے میں تمام تر مومنوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما دے. جس آیے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم انسانیت کو، آدمیت کو ایک عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کے خلق ہونے میں، دن اور رات کے بدلنے میں اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یہ نشانیاں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فکر ہیں، اور ان صاحبان فکر کی نشانی یہ ہے کہ یذکرون اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی، اور راتوں کو پہلو بدلتے ہوئے بھی ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تم نے کوئی بھی چیز عبث بے مقصد خلق نہیں کی. کائنات کا جز جز، کائنات کی ہر حرکت ایک مقصد رکھتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار عالم سبحانک، تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے، فقنا عذاب النار، اور ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا. صلوات پڑھیں محمد وآل. یہ آیت مسلمان کو، انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان صرف ذکر کافی نہیں ہے. اگر کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے فکر کرو، اس کے بعد ذکر کرو. لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ پہلے ذکر کرتے ہیں اس کے بعد فکر کرتے ہیں. مجلس حسین میں آ کر یا حسین کہنا یہ ذکر ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر کربلا کے پیغام کو سمجھنا یہ فکر ہے. اس دور میں ذکر کرنے والے مسلمان تو بہت ہیں، لیکن فکر کرنے والے مسلمان بہت کم ہیں.